طرف سے آپ سب کو السلام۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک ہم خدا کے کلام کو پڑھیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر 33ویں آیت تک خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے۔ اور اس نے فوراً شاگردوں کو مجبور کیا کہ کشتی میں سوار ہو کر اس سے پہلے پار چلے جائیں جب تک وہ لوگوں کو رخصت کرے، اور لوگوں کو رخصت کر کے تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اور جب شام ہوئی تو وہاں اکیلا تھا، مگر کشتی اس وقت جھیل کے بیچ میں تھی اور لہروں سے ڈگمگا رہی تھی کیونکہ ہوا مخالف تھی۔ اور وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کے پاس آیا، اور شاگرد اسے جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا کر کہنے لگے کہ بھوت ہے، اور ڈر کر چلا اٹھے۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پترس نے اس سے جواب میں کہا، خداوند اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند مجھے بچا۔ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ خداوند کے کلام کی بڑے سن جانے پر خداوند کی برکت ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے جو خدا کا کلام پڑھا ہے یہ متی رسول نے لکھا ہے۔ یسوع مسیح کا ایک معجزہ ہے جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یسوع مسیح نے شاگردوں کو مجبور کیا کہ وہ ان سے پہلے جھیل کے دوسرے پار چلے جائیں، اور جب یسوع مسیح نے ان کو حکم دیا کہ وہ دوسرے پار چلے جائیں تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ وہ خود تنہا دعا کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ میرے عزیزو، ہماری زندگیوں میں دعا کی انتہائی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جب یسوع مسیح نے شاگردوں کو چنا تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ وہ ساری رات دعا کرتے رہے۔ اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہمیں اس پیسج میں بھی جو ہم نے پڑھا ہے ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح تنہا دعا کرنے کے لیے چلے گئے۔ باقی گتسمنی میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ جب یسوع مسیح اس سے قبل کہ وہ پکڑوائے جائیں وہ دعا کے لیے خدا کے حضور میں جاتے ہیں، اور شاگردوں کو بھی کہتے ہیں کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح تو خود خدا تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے اگر ہم دیکھیں کہ وہ دعا میں گزارتے تھے۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں دعا کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں بہت دعا کی ضرورت ہے تاکہ ہم آزمائشوں میں ثابت قدم رہ سکیں۔ میرے عزیزو، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ کشتی پر شاگرد بیٹھ کر جا رہے تھے تو ہوا مخالف ہو گئی۔ مخالف ہوائیں جو ہے بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مشن خدا نے انہیں دیا ہے، بظاہر ہمیں نظر آتا ہے کہ خدا نے یہ انہیں حکم دیا، خدا نے یہ مشن ان کو سونپا۔ جس طرح سے ابراہیم کو خدا نے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں ناتوں سے نکل کر اس جگہ پہ جو میں تمہیں ملک دکھاؤں گا اس ملک میں جا۔ میرے سے یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو مشن سونپا۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ میرے لوگوں کو جو مصر میں ہیں میں نے ان کی فریاد سنی ہے، اب تو جا اور ان کو وہاں سے چھڑانا۔ یہ مشن خدا نے موسیٰ کو دیا تھا، اور اسی طرح سے یہ مشن جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں یہ خدا نے اپنے شاگردوں کو دیا کہ مجھ سے پہلے پار چلے جائیں، جھیل کے دوسرے پار چلے جائیں۔
خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ سفر کو کر رہے تھے، جب وہ جھیل میں کشتی پر بیٹھ کر آگے جا رہے تھے تو مخالف ہواؤں کا سامنا انہیں کرنا پڑا۔ مخالف کوئی بھی، جب بھی ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں تو مخالفت کا سامنا ضرور ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ مخالف ہواؤں کا، آزمائشوں کا اور پریشانیوں کا اور طوفانوں کا مقابلہ ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور یہی چیز شاگردوں کو کرنا پڑ رہی تھی کہ انہوں نے اگرچہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق وہ سفر اختیار کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان کی زندگی میں انہیں طوفانوں کا، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن قرآن کا کلام کہتا ہے 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، وہ رات کے چوتھے پہر جھیل پر چلتا ہوا ان کو دکھائی دی۔ وہ لہریں جو شاگردوں کو ڈرا رہی تھیں، وہ لہریں اور طوفان جو شاگردوں کو پریشان کر رہے تھے، خدا انہی لہروں کے اوپر چلتا ہوا ان کے پاس آ رہے تھے۔ میری عزیزوں، ہماری زندگیوں میں بہت جگہ پہ ایسے ہوتے ہیں جب ہم اپنی ان طوفانوں کی وجہ سے، ان لہروں کی وجہ سے جو ہمیں پریشان کرتی ہیں، ان کی وجہ سے جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو خدا ہماری مدد کو وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ قرآن کا کلام کہتا ہے زبور 121 میں کہ میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ ہاللیلویا۔ میرا اور آپ کا مددگار جو یسوع مسیح ہے وہ آج بھی ہمارے درمیان ہے۔ میرے عزیزوں، یہ چوتھے پہر کا ذکر ہمیں یہاں پہ ملتا ہے۔ چوتھے پہر میں مکمل طور پر مایوسی اور تاریکی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اس بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے کہ جب شاگرد بالکل مایوس ہو چکے تھے، جب شاگرد اپنی امید کھو چکے تھے، تو خداوند یسوع مسیح اس گھڑی ان کے پاس آ گیا۔ یہ 3 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک کا وقت ہے جو چوتھا پہر گنا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، جب یسوع مسیح ان کے پاس آئے تو پطرس نے کہا خداوند اگر تو ہے تو مجھے کہہ کہ میں تیرے پاس آؤں، اور خداوند کا کلام فرماتا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ تو آ۔ جیسے یسوع مسیح نے کہا وہ پانی پطرس کے لیے زمین بن گیا اور وہ پانی کے اوپر چلتا ہوا خداوند یسوع مسیح کے پاس آنے لگا۔ لیکن جب ارد گرد اس نے دیکھا تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ اس کی وہ ڈگمگانے لگا۔ میرے عزیزو، ہم خدا کی پاک مرضی کو لے کر جب ہم سفر شروع کرتے ہیں، جب ہمیں خدا کوئی کہتا ہے اور ہم اس مرضی کو لے کر آگے خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو جب ہماری نظریں جو ہیں خداوند سے ہٹ کر کسی دوسری طرف جاتی ہیں تو ہماری زندگیوں میں ہم ڈگمگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی بات پطرس کی زندگی میں تھی۔ جب اس نے ادھر دیکھا کہ میں پانی کے اوپر چل رہا ہوں تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ وہ ڈگمگانا شروع ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہم میں سے بہت سونے خداوند کی پاک مرضی کو پورا کرنے کے لیے خدا کی پاک آواز کو سن کر، خدا کے رحمہ کلام کو سن کر چلنا شروع کیا، لیکن جب ہم نے ارد گرد دیکھا، جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے وسیلہ سے بہت کام ہو رہا ہے، تو میرے عزیزو ہم ڈگمگانا شروع ہو گئے۔ یہ اسی طرح سے ہے جب ہم خدا کے جلال کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں تو خدا کا ہاتھ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ جب ہم خدا کی پاک مرضی کے مطابق نہیں چلتے اور اس کی حکم دولی کرتے ہیں جس طرح ساؤل نے کی، تو خدا ان کا کلام کہتا ہے کہ خدا کا روح اس سے جدا ہو گیا، خدا کا روح رنجیدہ ہو گیا۔ خدا کا روح جو ہے بہت سینسٹیو چیز ہے۔ اگر ہم خدا کے پاک روح کی بات کو نہیں سنتے، بات کو نہیں مانتے، تو خدا کا پاک روح رنجیدہ ہو جاتا ہے اور ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم نے اپنی زندگی میں خدا کے پاک روح کو رنجیدہ کیا ہے تو یہ اپنی زندگی میں خدا سے معافی مانگے، خدا پاک روح سے معافی مانگے تاکہ خدا ہمیں پھر سے بحال کرے، اور ہمیں اپنی نظریں خدا ان کے اوپر لگانی ہے۔ ہمارے جو آج ٹائٹل، جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں طوفانوں میں ثابت قدم رہیں، اپنی زندگیوں میں طوفانوں میں ثابت قدم رہیں، اور یہ یسوع مسیح کی بدولت ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے؟
हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, हमें आज खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम से बरकत